صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا و ملجانا و محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم قرآن مجید کے درس کا دوبارہ افتتاح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی بے پناہ رحمتوں کے صدقے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے صدقے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اسے پایۂ تکمیل تک پہنچائے اور جتنے احباب بھی اس میں شریک ہوں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن مجید کا جو سلسلہ تھا وہ مارچ میں اختتام پذیر ہوا تھا۔ اس کی ہم نے اختتامی تقریب کی اور اس کے بعد یہ کرونا کی وبا آ گئی۔ ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ ہم اگلے بدھ سے ہی دوبارہ شروع کر لیں، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے اور وہی صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے اس مرض کی وجہ سے یہ تاخیر یا التوا کا شکار رہا، تو اب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اس کا دوبارہ افتتاح کر رہے ہیں۔ اس قرآن مجید کے درس کو، مطالعہ فہم قرآن مجید کے پروگرام کو منعقد کرنے میں مسجد انتظامیہ نے، بالخصوص راجہ آصف علی خان صاحب نے بہت کوشش کی اور انہوں نے بہت جد و جہد کی۔ یہ پمفلٹ اگر آپ تک نہیں پہنچا تو میرے خیال میں آپ کو مل جائے گا، جو ہم نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ اس درس قرآن مجید کی کیا ضرورت ہے اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے قاری عارف صاحب ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے بہت کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی برکتیں دے، دونوں جہانوں کی عزتیں دے کہ آپ قرآن مجید سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور آپ قرآن کی محبت میں یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اور ایک دوست نے آج کوئی تبرک کا اہتمام بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج جو پہلا درس قرآن مجید ہے، اس میں ہم صرف افتتاح کریں گے۔ بنیادی طور پر میں قرآن اور تفسیر کے بارے میں وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جنہیں
جاننا ہر مسلمان کے لیے اور بالخصوص جو قرآن مجید کا طالب علم ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں ظاہر ہے وہ علوم القرآن ایک باقاعدہ فن ہے، بہت طویل اور ہمہ جہت قسم کا، لیکن میں وہ باتیں عرض کروں گا جن کا ایک ضروری تعلق ہے ہمارے اس درس قرآن مجید کے ساتھ۔ پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے، اور انسان کو قرآن مجید کو نیچے لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو بلند کرے تاکہ وہ قرآنی جو فکر ہے اس کو اپنانے کی سعادت حاصل کرے۔ اب میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درس قرآن مجید ہے، ویسے بھی میں کوئی اچھا مقرر نہیں ہوں، لیکن اس کا مقصد کوئی فن تقریر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد قرآن مجید کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اصولی طور پہ قرآن مجید کا درس تقریر نہیں ہوتا، اسے تقریر نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بولنے والا بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تقریر کا رنگ آ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے جتنا بندہ قریب رہے گا اتنے ہی اس پر ہدایت کے دروازے زیادہ کھلیں گے، اور اگر وہ برکت کے لیے ایک آیت پڑھ کے باقی ساری تقریر اپنے پاس سے کرتا رہے، پھر وہ لا کہے کہ میں نے درس قرآن دیا ہے، اس نے درس قرآن نہیں دیا، اس نے درس قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جتنا آپ قریب رہیں گے اور جتنا اس کی روح کے مطابق ماننے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کے کلام کی کیا شان ہے، اور اللہ کا کلام کس طریقے سے بے مثال کلام ہے، اور کس طریقے سے اس نے انسان میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر تدوین قرآن کیا ہے، نزول قرآن کیا ہے، کچھ ضروری چیزیں جو زیر بحث آتی ہیں۔ سب سے پہلے لفظ قرآن پہ آ جائیں۔ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن کا لفظ کسی لفظ سے نکلا نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے۔ جیسے تورات ایک علم ہے، کسی لفظ سے نہیں نکلا۔ لفظ سے نکلنے سے میری مراد یہ ہے، وہ میں مشتق اور جامد کے لفظ دانستہ نہیں بول رہا۔ مثلا ایک لفظ ہے ناصر، ناصر نصر ان سے نکلا ہے، منصور نصر ان سے نکلا ہے، مناصرہ نصر ان سے نکلا ہے۔ اس طرح لفظ بھی لفظوں سے نکلتے ہیں۔ ایک مفسر کا قول ہے، وہ کہتا ہے جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں اس طرح الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ اور بہت گہرا علم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لفظ جامد ہے اور یہ کسی لفظ سے نہیں نکلا، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک مادہ ہے، مادہ اشتقاق۔ اس میں پھر ایک قول یہ ہے کہ یہ قراء سے نکلا ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ قرانا سے نکلا ہے، قرانا قاف ر نون۔ اگر یہ قرانا سے نکلا ہے تو قرانا کا مطلب یہ ہوتا ہے متصل کر دینا، کسی کو ملا دینا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ۔ اگر قرآن کا مادہ اشتقاق یا جس سے یہ نکلا ہے قرانا ہے،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو بندے کو اللہ سے واصل کر دیتی ہے، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بندے کو اللہ کے قرب عطا کر دیتی ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ نکلا ہے قرأ سے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک پڑھنا اور ایک جمع کرنا۔ قرأ کا معنی ہے پڑھنا، قرات، اور جمع کرنا، جیسے قرأ الماء فی الحوض، پانی حوض میں جمع ہو گیا۔